بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی اور چوروں کا واقعہ۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ سلطان بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ تصویر کا زمانہ نہیں تھا اس لیے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے۔ یہ لوگ چور تھے اور بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ چوروں کے سردار نے نوورد آدمی سلطان محمود غزنوی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نوورد شخص نے جواب دیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ہوں۔ سردار نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے۔ اس پر سردار نے کہا کہ ہر چور ایسا کوئی کمال اور فن بتائے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسا چور جو چوری کے فن اور کمال سے نہ واقف ہو وہ چوروں کے لیے باعث عار اور شرمندگی ہے۔ سردار کے سوال کے جواب میں ایک نے کہا کہ میں کتے کی آواز کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا میں مٹی سونگھ کر بتا دوں گا کہ خزانہ کہاں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں جس آگ کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں وہ دوبارہ کسی بھی شکل میں اور کتنی ہی لمبی مدت کے بعد آئے اسے دیکھ کر پہچان لوں گا۔ بالآخر بادشاہ کی باری آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم سب پکڑے جو اور جرم کی سزا میں جلاد کے حوالے ہو جو تو اگر میں داڑھی ہلا دوں تو تم سب رہا ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سردار نے کہا کہ اصل چور تو یہی ہے کہ جس کے پاس ایسا کمال ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے اسے ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ بالآخر یہ سب چور بادشاہ کے گھر میں چوری کے لیے گئے اور کتے کی آواز آئی۔ کتے کی آواز سنتے ہی ایک چور نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ یہاں مالک کے مکان بھی ہے، لیکن سردار نے اس کی بات مسترد کر دی، جبکہ اس کی بات صحیح تھی۔ دوسرے چور نے مٹی سونگھ کر خزانے کا پتہ بتا دیا۔ خزانہ نکالے گئے اور سب نے مل کر تقسیم کر لیا۔ حسب وعدہ نوورد شخص بادشاہ کو ڈبل حصہ ملا۔ صبح بادشاہ نے پولیس بھیج کر تمام چوروں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ شاہی تاج پہن کر شاہی کرسی میں جلفہ افروز ہوئے اور اپنی شکل تبدیل کر لی۔ جب تمام چور حاضر ہوئے تو کسی کو بھی یہ اندازہ اور وہم نہ تھا کہ یہ رات والا شخص ہے، لیکن ایک چور بیٹھے بیٹھے کبھی ہنس رہا تھا اور کبھی رو رہا تھا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ بادشاہ ہی ہے جو گزشتہ رات ہمارے ساتھ چوری میں شریک تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں داڑھی ہلا دوں تو تم سب رہا ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا وعدہ پورا کر کے ہمیں رہا کر دے، اس لیے ہنس رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم ان کے گھر میں چوری کر کے بڑا جرم کی ہے اس لیے ممکن ہے کہ بادشاہ غصے میں سب کو قتل کر ڈالے، اس لیے رو رہا ہوں۔ جب تمام چوروں نے حسب وعدہ اپنا اپنا کمال دکھا دیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ اگر ایک چور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے تو بادشاہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ بھی مقولہ الکریم اذا وعد وفی، شریف انسان جب وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے، کے مطابق اپنا وعدہ پورا کرے۔ یہ کہہ کر سب کو رہا کر دیا۔ یہی حال قیامت کا ہوگا کہ لوگ میدان حشر میں اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے کبھی ہنسیں گے اور کبھی اپنے جرائم اور نافرمانی کی طرف دیکھتے ہوئے روئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔